أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے جو جہنم سے آزادی کا ہے اور اختتام کی طرف ہے۔ رمضان المبارک کے آخری روز حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقائے دو عالم مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آخری عشرہ اختتام کو پہنچتا ہے تو ایک جمعہ آتی ہے، اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں، اور بعض وداع ایسی ہے جس کو بڑی خوشی کے ساتھ وداع کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جن کو آنسوؤں کے ساتھ وداع کیا جاتا ہے۔ اور اسی کو مخاطب کرتے ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب رمضان المبارک کا آخری روز آتا ہے تو زمین و آسمان اور میرے ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیسی مصیبت؟ مصیبت یہ کہ جب یہ ماہ مبارک آیا تھا، اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کے خزانے لیے ہوئے آیا تھا۔ کچھ دن ایسے تھے جو رحمت کے تھے، میرے امتی رم جھم رحمت کی بارش برس رہی تھی، اس میں خوب نہا رہے تھے۔ اور کچھ دن ایسے آئے جس میں مغفرت کے دریا بہہ رہے تھے، اور ان مغفرت کے دریاؤں میں غوطے لگاتے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے، مولا ابھی ہم مغفرت کے دریا میں غوطے لگا کے آئے ہیں، طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک، اب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی افطار کا وقت ہے، پروردگارا ہماری مغفرت فرما۔ جو ہم افطار کے لیے پانی کا گھونٹ یا دودھ کا گھونٹ یا کسی ایک چیز کا دانہ اٹھا رہے ہیں، اس گھونٹ میں، اس پانی میں، اس دانے میں برکتیں عطا فرما، اور یہ کھانا بھی ہمارے لیے مغفرت کا ضامن بنا دے۔ تو ہم دعا مانگ رہے تھے مغفرت کی، پانی کا ایک ایک قطرہ بھی ہمارے لیے دعا کر رہا تھا، کھانے کا ایک ایک دانہ بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ مولا، اس تیرے بندے نے تیرے حکم کے مطابق کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک دیا تھا اور مغفرت کے دریا میں غوطے لگا رہا تھا، اب یہ دریا سے باہر نکلا ہے، روزہ کھولنے کے لیے ہاتھ میں ایک کھجور یا ایک کھانے کا دانہ لیے ہوئے ہے۔ مولا، اس کی مغفرت کی دعا ہم بھی کرتے ہیں۔ تو افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی ہر اس گنہگار کو جس کی گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، اس دانوں کی، اس گھونٹ کی، ان پانی کے قطروں کی مغفرت کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور اپنی بخشش کے ساتھ ہم کو بخش بھی دیتا ہے۔ اب وہ دین ہم سے چھوٹ گئے، جہنم سے آزادی کے ایام ہیں۔ جہنم سے آزادی کے لیے جہاں ہم نے کھانے پانی سے اپنے آپ کو روک دیا ہے، وہاں گریہ وزاری کریں۔ جہنم کی آگ کس قدر خطرناک ہوتی ہے، دنیاوی آگ کو دیکھ کر جہنم کی آگ یاد کریں۔ یہ معمولی سی چنگاری، یہ معمولی سے جہنم کی آگ، دنیا کی آگ ساری دنیا کو جلا کے خاکستر کر دیتی ہے۔
اگر ہم کو جہنم کی آگ میں جھڑنا پڑے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ بار بار جہنم کی آگ کو یاد کریں اور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، بلکہ ایمان والوں کے لیے دعا فرمائے، مولا اس کھولتی ہوئی جہنم سے ہمیں بھی بچا لے، اور جن جن کی ہم نے دعا کی ہے مولا ان کو بھی اس جہنم سے بچا لے۔ اب وہ دن ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ مہینہ ایسا بھی تھا، اس میں رزق بڑھ گیا تھا، رحمتوں مغفرتوں کی بارش عروج پر تھی، اور وہ وقت، وہ ایام اب ختم ہو رہے ہیں، اور مومن ایک دوسرے کلمہ پڑھنے والے کو دیکھتا، اس کا دل بھر آتا، اس پر احسان کرتا، اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرتا۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی وضاحت میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے، نہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں اس مہینے میں ہوتی تھیں۔ نہ ایک مسلمان کسی کو گالی دے کر اس کا دل دکھایا، نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچایا، بلکہ ان تمام بری عادتوں سے بچا رہا، اور اللہ تعالی نے اس مسلمان کو صفت ایمان کا پردہ اس پر ڈال دیا۔ گویا رمضان آ کر ہمیں مسلمان سے مومن بنایا۔ اب جب وہ مومن بن گیا تو کسی کی غربت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کسی کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتا، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو اس کی پریشانیوں کو، اس کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ عام طریقے سے ہم دیکھتے ہیں، عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی آنے تک مومن اس پر لگا رہتا ہے۔ کوئی ننگا ہے کپڑے پہنا رہا ہے، کوئی بھوکا ہے کھلا رہا ہے، کوئی بالکل تنگ دست ہے، اس کو عید کی آمد کی خوشی میں اور رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے صدقہ فطر بھی ادا کرتا ہے۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کی وجہ سے ہمارے روزے دربار الہی میں مقبول ہو جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ یہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیں۔ اور علماء اہل سنت نے صدقہ فطر 100 روپے مقرر کیے ہیں۔ 100 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چائے کی دکان میں کھڑے ہو کر ایک چائے پی لیں تو 100 روپے ہو جاتے ہیں۔ آپ چائے کے خرچ سمجھ کر نہیں، روزوں کو مقبول بنانے کے لیے غریب اور مفلس کو صدقہ فطر ادا کر دیں۔ اب یہ سارے ایام، یہ ساری خوشخبریاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھیں ہم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر جو مصیبت آ رہی ہے اس کو زمین و آسمان دیکھ کر رو رہے ہیں، ملائکہ بھی رو رہے ہیں۔ کون سی مصیبت؟ یہ نیکیوں کا سیزن ان کا ختم ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ اس کے بعد بھی یہ نیکیاں کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ غور تو کیجئے کتنا رحم ہے ہم پر، زمین و آسمان کو اور ملائکہ کو، کہ یہ ایام ہم سے چھوٹ رہے ہیں تو غم ان کو ہو رہا ہے، رو وہ رہے ہیں، گریہ وزاری وہ کر رہے ہیں۔ کیا اس کا غم ہمیں بھی ہے؟ ہماری آنکھیں بھی رو رہی ہیں، ہمارا دل بھی دکھ رہا ہے۔ تو کتنا بہترین مہمان آیا تھا اور اس نے آ کر ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی، اور ایسی ایسی نعمتیں عطا کی
افطار کے لیے اٹھو تو اجر، بستر چھوڑو تو نیکیاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا مبارک و مقدس مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جب رات کو ایک بندہ مومن بستر پر سوتا ہے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اس کو فکر ہے کہ رات کے تیسرے پہر میں اٹھوں، سحری کروں۔ یہ سحری کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکتا، سحری کو اٹھ کر کھا لیا کرو، یہ سحری کھانا برکت ہے۔ اور جب سحری کا ایک ایک دانہ آپ کھاتے رہیں گے، ایک ایک دانہ تمہارے لیے دعا کرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اسی فکر میں لیٹا ہے، نیند نہیں آتی، بار بار آنکھیں کھلتی ہیں، وقت دکھتا ہے سحری کا آ گیا، تو سحری کا وقت آیا تو دعا پڑھتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے بستر کو چھوڑتا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک روزے دار سحری کی نیت سے بستر کو چھوڑتا ہے تو بستر دعا کرتا ہے مولا تعالی اس نے نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، سحری کھانے کے لیے بستر کو چھوڑ دیا ہے، پروردگار عالم اس کو جنت کا بستر عطا فرما۔ کیا دوسرے دن میں بھی بستر تمہارے لیے دعا کرتا تھا؟ آج کر رہا ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں جب وہ بستر سے اٹھ کر کپڑے پہنتا ہے تو وہ لباس، وہ کپڑے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس بندے نے روزہ سحر کرنے کے لیے اٹھا ہے، کپڑے پہنا ہے، اس کو جنتی لباس عطا فرما۔ اور پھر جوتے پہنتا ہے، جب جوتے پہنتا ہے تو جوتے دعا کرتے ہیں مولا تعالی اس کو پل صراط کا راستہ آسان کر دے۔ کیسا بال سے باریک اور تلوار سے تیز، سنتے ہی دل کانپ اٹھتا ہے، مگر وہ جوتے دعا کر رہے ہیں اس شخص کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو سحری کی نیت کر کے بستر چھوڑا ہے۔ اور جب برتن لیتا ہے وضو کو پانی لینے کے لیے تو برتن دعا کرتا ہے پروردگار عالم اس کو جنتی عمدہ برتن عطا فرما۔ اور پانی لے کر اس برتن میں وضو کرنے لگتا ہے، ایک ایک اعضا دھونے لگتا ہے، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مولا تعالی ہر ایک قطرہ آپ کے بدلے اس کے جسم کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور پھر آخر میں آقا فرماتے ہیں جب یہ نماز کے لیے قبلہ روح ہو کے کھڑا ہوتا ہے، کعبے کی طرف چہرہ ہے، نیت باندھ رہا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ابھی رکعت نہیں باندھا، ارادہ کیا ہے نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبہ دعا کرتا ہے پروردگار عالم اس کی قبر کو کشادہ فرما دے اور اس کی قبر میں انوار و تجلیات کی بارش برسا دے۔ اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے بالکل قریب ہوتا ہوں، اس کے کھانے کو دیکھتا ہوں، اس کے پینے کو دیکھتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں اور اس بندے سے میں راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ ایام جس میں اتنے انعامات ہمیں ملا کرتے تھے آج ہم سے وہ رخصت ہو رہے ہیں۔ کیا اس کا غم ہمیں ہو رہا ہے؟ اس کی تکلیف ہمیں ہو رہی ہے؟ غم تو نہیں ہے بلکہ سب خوش ہو رہے ہیں، یہ ایام جا رہے ہیں۔ روزانہ بھوک اور پیاس میں لگا رہتا تھا، افطار کا انتظار کرتا تھا، اب وہ وقت نکل گیا، عید آ رہی ہے، خوب بازار میں گھومیں گے، خرید و فروخت کریں گے، چہل قدمی کریں گے، سارے مزے لوٹیں گے۔ مزے لوٹنے میں ہیں مگر یہ چیزیں جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ہمیں ملی تھیں وہ رخصت ہو رہی ہیں، اس کا غم زمین و آسمان کو ہے اور ہمیں نہیں ہے۔ اگر ہے تو کیا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں؟
کیسا مہمان ہمیں ملا تھا۔ میں نے ابتدائی جمعہ رمضان کی کہا تھا کہ رمضان ہمیں آ کر دیتا ہے، کعبہ بلا کے دیتا ہے، رمضان آ کے دیتا ہے۔ یہ آیا رمضان اور ہمیں بے شمار دیا۔ یہ مہمان ہے ہمارا۔ کیا دیا؟ قرآن کی آوازیں ہمارے کانوں میں ڈالی، ذکر و اذکار کی محفلوں میں ہمیں لے گیا، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی یہ رمضان ہمیں لے گیا۔ شہری کے وقت میں جگانے والے حمد و نعت پڑھ پڑھ کر ہمیں شہری کے لیے جگا رہے تھے۔ یہ مد بھری آوازیں ہمارے کانوں میں آتی تھیں اور ہمارا دل باغ باغ ہوتا تھا کہ سو تو نبی کی یاد کر کے، اٹھو تو نبی کی نعت سن کر۔ ایسا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ آیا تھا تو ہم فائدے میں تھے، خدا سے قریب ہو رہے تھے۔ ایک ہمارے پاس دنیاوی دوست بھی آتا ہے، وہ دوست ہمیں کیا دیتا ہے؟ کچھ نہیں دیتا۔ دنیاوی دوست آ کر ہمیں دنیاوی جھمیلوں میں پہنچا دیتا ہے۔ دوست آ کر مسجد کی طرف ہمیں نہیں لے جاتا، یہ دنیاوی دوست آ کر ہمیں شراب کی محفل میں لے جاتا ہے، یہ دنیاوی دوست آ کر گانے بجانے والی کی محفل میں لے جاتا ہے، یہ دوست آ کر ہمیں غیر شرعی کام جہاں چل رہے ہیں وہاں لے جاتا ہے۔ جب وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے جانے کا غم ہمیں ہوتا ہے۔ اتنے دن یہ دوست ہمارے ساتھ تھا، ہم اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھے، اب وہ رخصت ہو رہا ہے، پتہ نہیں پھر کب ملے گا، اس سے ہمیں کوئی فائدہ تو نہیں ملا۔ اب یہ دوست جو رمضان المبارک ہے آیا تھا تو نیکیاں ہی نیکیاں دے رہا تھا، رم جھم رحمتوں کی بارش برسا رہا تھا، ہمیں سب کچھ میسر ہو رہا تھا۔ اور جب یہ عطا کرنے والا دوست ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہمیں رونا چاہیے، آنکھوں سے آنسو بہانا چاہیے، اور جب وہ جا رہا ہو تو اس کا غم بھی منانا چاہیے، اور جب یہ آیا تھا تو اس کی خوشی بھی منانا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان آیا تھا تو ہم نے خوشی منائی تھی، اور جب جا رہا ہے تو غم منا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے پروردگار عالم اس کو جنت عطا کرتا ہے، گویا جنت میں اس کو داخلہ دے دیتا ہے۔ اور جب آخری رات آتی ہے رمضان المبارک کی 29ویں یا 30ویں تاریخ، تو اس وقت رمضان کی قدر کرنے والوں کو چاہیے، اس مہمان کو رخصت کرتے ہوئے چاہیے کہ وہ رات میں 10 رکعت نماز پڑھیں۔ یعنی عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی، چاند نظر آ گیا تو تراویح تو ہے نہیں، گھر میں جائیں، کھائیں پیئیں، درود پاک کا ورد کریں، آنکھوں سے آنسو بہائیں اس مہمان کے رخصت ہونے کا، اور آنکھیں نم رکھ کے 10 رکعت نماز ادا کریں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے پروردگار عالم رمضان المبارک کی ساری برکتیں اور ان سارے روزوں کا اجر و ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے۔ اور نماز کے بعد عید کی خوشی بھی مناؤ، ایک طرف رمضان کے جانے کا غم اور دوسری طرف عید کے آنے کی خوشی۔ خوشی کیوں؟ ہم نے محنت کی، 1 مہینہ رضائے الہی کے تحت ہم نے زندگی گزاری، اب صبح جب عید کا وقت آئے گا ہم نہا دھو کر عمدہ اور نفیس کپڑے پہن کر عیدگاہ جائیں گے، تو ہمارے اپنے گھروں سے لے کر عیدگاہ تک رحمت کے فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں گے، اور وہ پکار کر کہیں گے اے رمضان میں روزے رکھنے والوں، اے رمضان کی قدر کرنے والوں، نماز عید ادا کرنے کے لیے جا رہے ہو، جاؤ نماز عید ادا کرو، اللہ تعالی تمہیں رمضان المبارک کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ اجر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا اجر کیا ہے؟ کوئی اور چیزیں نہیں ہیں، خدا کہتا ہے ان روزوں کا اجر میں خود ہوں۔ گویا اللہ نے اس کو پسند کر لیا،
اور جب دعائیں مانگ کے واپس پلٹتے ہیں تب بھی فرشتے یہی پیغام آپ کو دیتے ہیں، نغمہ سناتے ہیں، جاؤ جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی، تم بخشے گئے۔ اب جب بخشائے گھر آئے تو کیا کرو گے؟ خدا کا شکر ادا کرو گے۔ کھا پی کر گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، اپنی فیملی کو ساتھ لے کر 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کریں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم بخشے گئے ہیں، مژدہ ملا ہے ہمیں، اب غلط کام نہیں کریں گے، نیا فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر کو نہیں جائیں گے، نیا کھیل تماشا دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے، آج اللہ کی تسبیح بیان کریں گے پوری فیملی کو ساتھ لے کر، تو اللہ تعالی جن جن کے لیے آپ دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کر دیتا ہے، اور جتنے لوگوں کی مغفرت مولا کرتا ہے ان تمام کا اجر و ثواب پڑھنے والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ میں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر رہا تھا، حالانکہ آج کی فضیلت بڑی زیادہ ہے۔ آپ سب کل رات عبادت الہی میں مصروف تھے، گھروں میں عبادت کی ہوگی، مسجدوں میں عبادت کی ہوگی، صلاۃ التسبیح بھی ادا کی ہوگی، دعائیں بھی مانگے ہوں گے، اور رات میں نیند جاگے ہوں گے، آپ کو تھکان بھی ہوگی۔ آپ سے زیادہ تو مجھے بھی تھکان ہے، چونکہ ہم کو تاخراتوں میں بھی آپ حضرات بخشتے نہیں، حالانکہ میں تاخراتوں کے بیانات سے انکار کرتا ہوں۔ یہ رات واعظ و نصیحت کی نہیں ہے، یہ رات عبادت الہی کی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ پھر بھی بندگان خدا باز نہیں آتے، تھکا ہوا ماندہ ہوں، رات میں تقریر کر کے واپس گھر پہنچا، سحری کیا، اور سحری کے بعد آج چونکہ سحری کے بعد تلاوت کی مجھے ضرورت نہیں تھی، ورنہ قرآن جو تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت میں سحری کے بعد کرتا، آج چونکہ وہ بات نہیں تھی اس لیے تھوڑا سا آرام کیا اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانان عالم کو اس رمضان المبارک کے صدقے میں مولا تعالی ہمارے کانوں میں بھی وہ آواز پہنچا دے، اے میرے بندو جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ آواز پہنچا رہا ہوگا، مگر ہمارے کانوں میں اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ اس کی آواز سن سکیں، مگر یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کر دی، ہمارے جسموں کو دھو دیا گندگی سے، اب ہم پاک ہو گئے ہیں۔ اس پاک جسم کو لے کر ہر ایک کو مبارکباد پیش کریں، عید کی معانقہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں مجھے بخش دے اور آپ کو بھی بخش دے، بلکہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور بالخصوص فلسطین میں جو غیروں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اور ایمان والوں میں تقویت عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن۔